نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والعاقبۃ للمتقین آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ سامعین عزت شام، آج ہمارا موضوع ہے دنیاوی پریشانیاں کیوں آتی ہیں، یہ دنیا میں پریشانیاں کیوں آتی ہیں۔ ایک مومن مسلمان پر اللہ تبارک و تعالی جو اپنے حکم سے پریشانیاں اور مصیبتیں اس پر آتی ہیں، کیا یہ اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے آتی ہیں یا نہیں۔ آج ہمارا موضوع ہے دنیاوی پریشانیاں کیوں آتی ہیں۔ تو سامعین عزت شام، دنیاوی پریشانیاں کیوں آتی ہیں، کیا یہ اپنے آپ آ جاتی ہیں یا اللہ کے حکم سے آتی ہیں؟ اس کا جواب ہمیں قرآن مجید سے ملتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ اے بندو، تمہیں کوئی بھی مصیبت اور پریشانی آئے تو وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے آتی۔ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ یہ پریشانیاں ایمان والوں پر کیوں آتی ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ پریشانیاں، یہ تکلیفیں اور یہ مصیبتیں بے فائدہ نہیں ہوتی، بلکہ ان کے ضمن میں ہزار فائدے اور حکمتیں ہیں۔ چند ایک احادیث مبارکہ آپ کے گوش گزار کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلی حدیث مبارکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اسے آزمائشوں میں ڈال دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اگر ہم دنیا کی اینک اتار کر دیکھیں تو ہمیں نظر آ جائے گا کہ ہمیں جو آزمایا گیا ہے، ہمیں جو آزمائشیں آئی ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے آئی ہیں۔ مگر ہم یہ کہ ذرا آزمائشیں آئی، کوئی پریشانی سامنے آئی تو ہم سمجھنے لگ جاتے ہیں کہ شاید اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے ناراض ہو گیا ہے۔ ایسی سوچ قطعاً غلط ہے، ایسی فکر قطعاً غلط ہے۔ دوسری حدیث مبارکہ ہے کہ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمان کو جب کبھی کوئی پریشانی، کوئی مصیبت، کوئی غم، کوئی فکر، کوئی تکلیف پہنچتی ہے، حتیٰ کہ اگر مسلمان کو کانٹا بھی چبھ جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ تیسری حدیث مبارکہ ہے، سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر مسلمان کو کوئی تکلیف، کوئی بیماری وغیرہ پہنچے تو اس کے بدلے اس کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، ایسے جھڑ جاتے ہیں جیسے کہ خشک پتے درخت سے جھڑتے ہیں۔ چوتھی احادیث مبارکہ ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صاحب صحابیہ کی بیمار پرسی کے لیے ان کے گھر تشریف لے گئے اور پوچھا، اے صاحب کیا بات ہے کہ تو کیوں کانپ رہی ہے؟ تو عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بخار ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بخار کو برکت نہ دے۔ یہ سن کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے صاحب، بخار کو برا نہیں کہنا چاہیے، بخار کو برا مت کہو، کیونکہ یہ تو انسان کے گناہوں کو جلا دیتا ہے، اور یہ گناہوں کو کیسے جلاتا ہے؟ جیسے بھٹی لوہے کے زنگ کو جلا دیتی ہے۔ حدیث نمبر 5، حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، جب کسی کی آنکھیں میں لے لوں اور وہ صبر کرے تو اسے میں صبر کے بدلے اسے جنت عطا فرماؤں گا۔ چھٹی حدیث حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تبارک و تعالی اپنے کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اسے اس کے گناہوں کی سزا اسے دنیا میں ہی دے دیتا ہے، یعنی کہ بیماری دے دیتا ہے، اسے پریشانی کی صورت میں دے دیتا ہے۔ اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ نہ کرے تو اس کے گناہوں کی سزا اس کو دنیا میں نہیں بلکہ قیامت کے دن پوری سزا ملے گی۔ حدیث نمبر 7، حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جتنی بڑی آزمائش میں کوئی شخص آزمایا جائے گا تو اتنا ہی بڑا اجر ملے گا، اور بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی قوم سے محبت فرماتا ہے تو اس قوم کو آزمائش میں ڈال دیتا ہے۔ پھر جو شخص ان میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قضا پر راضی ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس پر راضی ہو جاتا ہے، اور جو شخص قوم میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقدیر پر ناراض ہو، اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی ہے۔ حدیث نمبر 8 ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن مرد اور مومن عورت پر جان، مال اور اولاد میں بلائیں ہیں،
اور مصیبتیں آتی رہتی ہیں، حتیٰ کہ وہ دربار الہی میں اس حال میں پہنچتا ہے پر کوئی گناہ باقی نہیں رہتا۔ حدیث نمبر 9 ہے کہ حضرت محمد بن خالد سلمہ اپنے باپ دادا سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بندے کے لیے ایک مقام تیار کیا جاتا ہے لیکن وہ اسے نیکی سے حاصل نہیں کر سکتا تو اسے اللہ تبارک و تعالی جان، مال، اولاد کی پریشانیوں میں ڈال دیتا ہے، پھر اس بندے کو صبر کی توفیق بھی عطا کرتا ہے حتیٰ کہ وہ اس مقام کو حاصل کر لیتا ہے۔ حدیث نمبر 10 ہے، حضرت سیدنا یحییٰ بن سعید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات ظاہری میں ایک شخص فوت ہوا تو کسی نے کہہ دیا کہ اسے مبارک ہو کہ یہ فوت ہوا اور یہ کسی قسم کی بیماری میں مبتلا نہ ہوا۔ یہ سن کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تجھ پر افسوس ہے کہ تو نے یہ کیوں کہا، کہ تجھے کیا معلوم ہے کہ اگر کسی بیماری میں مبتلا ہوتا تو اس کے گناہ معاف ہو جاتے۔ حدیث نمبر 11 ہے، ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کسی بندے کے گناہ زیادہ ہو جاتے ہیں اور اس کے پاس اتنے نیک عمل نہیں ہوتے کہ وہ ان گناہوں کا کفارہ ہو سکیں تو اللہ تبارک و تعالی اس کو پریشانیوں میں مبتلا کر دیتا ہے تاکہ ان کے گناہوں کا کفارہ ہو جائیں۔ حدیث نمبر 12 ہے کہ سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ مجھے اپنی عزت اور جاہ و جلال کی قسم، میں جس بندے کو بخشنا چاہوں اس کی بیماری دے کر اور اس کو رزق کی تنگی دے کر دنیا سے جانے سے پہلے اس کے سارے گناہ مٹا دے۔ حدیث نمبر 13 حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن جب مصیبت زدہ لوگ اور پریشان حال والوں کو اجر و ثواب دیا جائے گا تو وہ لوگ جن کو کوئی پریشانی دنیا میں نہ آئی تھی وہ تمنا کریں گے کہ اے کاش کہ دنیا میں ہمارا جسم کینچیوں سے کاٹا جاتا۔ احادیث مبارکہ سے ثابت ہوا کہ جو دنیا میں آزمائشیں آتی ہیں، تکلیفیں آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے آتی ہیں اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے بندوں پر آتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اجر عظیم عطا فرمائے اور ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔